علامہ سید اسد عباس نقوی آف لاہور وہ خطاب فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یہ درس کربلا کا ہے، یہ درس کربلا کا ہے، ہماری یہ جوانیاں لٹائیں گے، برائے تجلیل ظہور امام زمانہ صلوات۔ آباد کو غذا اور نہ سزا دیتے تھے، آباد کو غذا اور نہ سزا دیتے تھے، سوتا تھا تو زنجیر ہلا دیتے تھے، سادات کو قید کیا ماہ محرم میں، قیدی کو محرم میں چھڑا دیتے تھے، بر حبیب خدا ختم الانبیاء بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، سیما بقیت اللہ فی الارضین، روشی و ارواح العالمین لمقدم تراب لہ الفدا۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ صلوات بھیج لیں محمد و آل محمد پر۔ میرا سلام ہو ان ہاتھوں پر کہ جو ماتم حسین کے لیے اٹھتے ہیں، میرا سلام ہو ان ہاتھوں پر کہ جو ماتم حسین کے لیے اٹھتے ہیں۔ ماتمیوں، تمہارے یہ ہاتھ تمہارے سینوں پر نہیں، یزیدیت کے منہ پر تماچا ہے۔ یہ ہاتھ تمہارے سینوں پر نہیں بلکہ یزیدیت کے منہ پر تماچا ہے۔ میں کوشش کروں گا انتہائی مختصر انداز میں وہ پیغام جو میں دینا چاہتا ہوں وہ آپ تک پہنچا سکوں۔ ایک صلوات بھیج لیں محمد و آل محمد پر۔ ہم آج یہ جلوس عزا لے کر سڑکوں پہ کیوں آئے ہیں؟ اپنی ماؤں اور بہنوں کو ساتھ کیوں لائے ہیں؟ حسین ابن علی کا ماتم کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم مظلوم ہیں، ظالم نہیں ہیں۔ اس لیے کہ ہم مقتول ہیں، قاتل نہیں ہیں۔ اس لیے کہ ہم اجر رسالت ادا کرنا چاہتے ہیں، ہم رسالت کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اور آسان زبان میں کہوں کہ ہم آئے ہیں تجدید بیعت کے لیے۔ ہم آئے ہیں آج سڑکوں پر تجدید بیعت کے لیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کریں۔ ہم نے اللہ سے کیا تھا وعدہ کہ اللہ ہم تیرے بندے ہیں، اور حسین ابن علی نے بھی اس وعدے کی طرف انسانیت کو متوجہ کیا کہ دیکھو یزید چاہتا ہے لوگ شیطان کے بندے بن جائیں، لیکن میں چاہتا ہوں نہیں، لوگ شیطان کی بندگی کی طرف نہیں اللہ کی بندگی کی طرف آ جائیں۔ میں نے عرض کیا کہ ہم آتے ہیں تجدید بیعت کے لیے، ہم دعوت حق دینے کے لیے آتے ہیں، بیعت حق کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اور رواج یہ ہے زمانے کا کہ بیعت کے لیے کسی ہاتھ کا ہونا ضروری ہے، بیعت کے لیے کسی ہاتھ کا ہونا ضروری ہے۔ کیسے کی جائے اللہ کی بیعت، کیسے کیا جائے اللہ کی بندگی کا عہد؟
یہ آیا مجیدہ اسی کو بتا رہی ہے کہ ان الذین یبایعونک، اے میرے حبیب، اے میرے رسول، جس نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی، ان الذین یبایعونک، جس نے تیری بیعت کی، انما یبایعون اللہ، بے شک اس نے اللہ کی بیعت کی۔ اور اگر کسی نے یہ کام کر لیا تو ید اللہ فوق ایدیہم، پھر تا قیامت کوئی ید اللہ کا ہاتھ ان پر رہے گا، تا قیامت کوئی ید اللہ کا ہاتھ ان پر رہے گا۔ میرا سوال ہے کہ خدا تعارف کروا رہا ہے اپنی بیعت والے ہاتھ کا، کہ اگر میری بیعت کرنا چاہتے ہو تو رسول کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر میری بیعت ہو سکتی ہے۔ میں کہوں گا کہ اللہ کے رسول تو آج سے 1400 سال پہلے چلے گئے، آج اللہ کی بیعت کیسے ہوگی؟ آج اللہ کی بیعت کیسے ہوگی؟ آج وہ ہاتھ کہاں ہے جس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا جائے خدایا ہم تیری بیعت کرنے آئے ہیں؟ اور اللہ کے رسول نے بھی اپنے ہاتھ پر بیعت کس کی لی تھی؟ اپنی بیعت نہیں لی تھی، اللہ کی بندگی کی بیعت لی تھی، کہ جو میری بیعت کرے گا گویا اس نے یہ اقرار کر لیا کہ میں لا الہ الا اللہ کا ماننے والا ہوں، اس نے اقرار کر لیا کہ میں محمد الرسول اللہ کا ماننے والا ہوں۔ خدا نے اس مسئلے کا بھی حل کر دیا کہ پریشان نہیں ہو، میں قیامت تک بیعت کا ذمہ دار ہوں کہ لوگ میری بیعت کریں، اور قیامت تک میں ایسے وسیلے بناتا رہوں گا جس سے میری بیعت ہوتی رہے گی۔ اسی لیے تو وہ بیعت والا ہاتھ دکھانے کے لیے رسول کو حکم ہوا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول جس کے پہنچانے کی ذمہ داری تجھے دی گئی ہے اس کو پہنچا، اگر اس کو نہ پہنچایا تو گویا رسالت کا کوئی کام نہیں کیا، کوئی کام نہیں کیا۔ میں غدیر نہیں پڑھنا چاہتا، نتیجہ لینا چاہتا ہوں۔ بس اللہ کے رسول نے 1.5 لاکھ کے مجمع کو اکٹھا کر کے پالانوں کا منبر بنا کر، اب پتا چلتا ہے پالانوں کا منبر بنایا کیوں گیا تھا، پالانوں کا منبر بنا کر علی کو ساتھ کھڑا کر کے میں کہوں گا یا رسول اللہ، علی اب سب کو نظر آ رہے ہیں، بلندی پہ موجود ہیں، ویسے ہی کہہ دے من کنت مولا فہذا علی المولا۔ یہ علی کا ہاتھ پکڑ کر بلند کرنے کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ علی کا ہاتھ پکڑ کر بلند کیوں کر رہے ہیں؟ بس رسول دکھانا چاہتے ہیں کہ کوئی اگر اللہ کی بیعت کرنا چاہے تو مجھ رسول کا ہاتھ ہے، اور جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میرے بعد یہ وہ ہاتھ ہے جس پر اللہ کی بیعت ہو سکتی ہے، یہ وہ ہاتھ ہے، یہ وہ ہاتھ ہے جس پر اللہ کی بندگی کی بیعت ہو سکتی ہے۔ اور یاد رکھیے غدیر میں ایک ہاتھ نہیں دکھایا گیا، غدیر میں ایک ہاتھ نہیں دکھایا گیا۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم تک فقط من کنت مولا فہذا علی المولا پہنچایا نہیں گیا۔ خطبہ غدیر میں توحید کا اقرار، خطبہ غدیر میں نبوت کا اقرار، خطبہ غدیر میں یہ کہا گیا آیا میں نے اپنی رسالت ادا کی یا نہیں کی؟ کہا یا رسول اللہ جیسے آپ نے رسالت کا حق ادا کیا ایسے کسی نے بھی نہیں کیا۔ کہا اچھا تمہیں اپنی جانیں پیاری ہے یا رسول؟ کہا یا رسول اللہ آپ پر ہماری لاکھوں جانیں قربان ہو جائیں، آپ پر ہماری لاکھوں جانیں قربان۔ پھر فرمایا اس علی کو، اس علی کی ولایت کا میں آج اعلان نہیں کر رہا، یہ تو اس وقت اعلان ہو چکا تھا جب دعوت ذوالعشیرہ پہ علی نے اٹھ کے میری نبوت کی گواہی دی تھی، یہ تو اس وقت کی وصایت کا اعلان ہو چکا تھا۔ پھر ان آیات کا تکرار کیا رسول نے جو قرآن کے اندر علی مولا کی شان میں آئی ہیں، اور پھر فرمایا یہ فقط علی کا ہاتھ نہیں میں دکھا رہا، اس علی کے صلب میں میرے 11 بیٹے موجود ہیں، اس علی کے صلب میں میرے 11 بیٹے موجود ہیں،
اب مجھے کہنے دیجئے کہ غدیر میں علی کا ہاتھ بلند کر کے رسول نے فقط علی کا ہاتھ نہیں دکھایا، 12 کا ہاتھ دکھا دیا. اور 12 کا ہاتھ دکھانے کا مطلب یہ تھا کہ قیامت تک اللہ کی بیعت کے لیے کوئی ہاتھ موجود رہے گا. قیامت تک اللہ کی بیعت کے لیے کوئی ہاتھ موجود رہے گا. اور پھر فرمایا اس علی کے صلب میں میرے 11 بیٹے ہیں، میرا 11واں بیٹا مہدی ہوگا جو پردہ غیبت میں چلا جائے گا، پھر ظہور کرے گا. وَيَمْلَأُ الْأَرْضُ عَدْلًا وَقِسْطًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا. اس سرزمین کو ایسے ہی عدل و انصاف سے پر کر دے گا جیسے یہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی. قیامت تک کے لیے انتظام کر دیا اللہ نے اپنی بیعت کا. جب علی کا دور تھا تو علی کے ہاتھ پہ بیعت، جب حسن کا دور تھا تو حسن کے ہاتھ پہ بیعت، جب عسکری کا دور تھا تو عسکری کے ہاتھ پہ بیعت. جب امام زمان کا دور آیا تو وہی مسئلہ پیش آ گیا جو رسول کے جانے کے بعد پیش آیا تھا. اب ہم سوال کریں گے یا رسول اللہ اس زمانے میں ہم کیسے بیعت کریں کہ اس لیے کہ وہ ہاتھ ہم سے دور ہے، وہ ہاتھ ہم سے مخفی ہے. حجت خدا ہمارے درمیان ہے لیکن ہماری اس ہاتھ تک رسائی نہیں ہے. جس زمانے میں رسول دنیا سے چلے گئے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول زندہ ہو یا دنیا سے چلے جائیں کوئی فرق نہیں کرتا. رسول زندہ ہو یا دنیا سے چلے جائیں کوئی فرق نہیں کرتا. ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے اسی طرح جس طرح ان کے بیٹے مہدی کو نہیں دیکھ سکتے، اسی طرح جس طرح ان کے بیٹے مہدی کو نہیں دیکھ سکتے. تو اللہ نے اس زمانے کے لیے کہ جب ہر انسان کی رسائی نہیں تھی اس ہاتھ تک اس زمانے میں بھی انتظام کر دیا کہ کوئی ایسا نہ کہے کہ خدایا تیری بیعت کے لیے کوئی ہاتھ ہی نہیں تھا، کوئی نشانی ہی نہیں تھی. اللہ نے بعض ایسی نشانیاں قرار دی کہ جن کو شعائر اللہ قرار کہا یہ شعائر اللہ ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. ان شاعر اللہ کے پاس چلے جاؤ، ان کا احترام کرو، ان کی تقریب کرو، مجھ اللہ کی بیعت ہو جائے گی، مجھ اللہ کے ساتھ تجدید بیعت کر لو گے. ان میں سے ایک نشانی کعبۃ اللہ ہے تو ایک کمرہ کہ جو ابراہیم و اسماعیل نے تعمیر کیا تھا، لیکن اللہ نے اس کو اتنی عظمت دی کہ حاجی جب حج پہ جاتے ہیں تو طواف کرتے ہوئے کہتے ہیں ہم اللہ کی بندگی کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں، ہم تجدید بیعت کر رہے ہیں، ہم اللہ کے ساتھ بندگی کا اقرار کر رہے ہیں. ہے تو حجر اسود ایک پتھر ہے جو جنت سے آیا تھا، رسول خدا نے لگایا تھا، لیکن اس کو چومنے کے لیے حاجیوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں اور اس کو چوم کر کہتے ہیں ہم نے اللہ کی عبادت کر لی، ہم نے اللہ کی بندگی کا حق ادا کر لیا. جس پتھر کو ایک مرتبہ رسول چھو دے وہ اتنا متبرک ہو جاتا ہے کہ اس کو ہاتھ لگانے سے اللہ کی بیعت ہو جاتی ہے. تو وہ حسین جس کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے حسین نبی مدینہ کی گلیوں میں گھومے، اس کی عزاداری شاعر اللہ نہیں ہو سکتی، اس کی عزاداری شاعر اللہ نہیں ہو سکتی. اس کی عزاداری آج یہ عزاداری یہ جلوس شاعر اللہ ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے من یعظم شاعر اللہ فإنہ من تقوی القلوب. جس نے شاعر اللہ کا احترام کیا اللہ اس کے دل کو پاک کر دے گا، اللہ اس کے دل کو پاک کر دے گا. آج آپ نکلے ہیں شاعر اللہ کا احترام کرنے کے لیے، اور میں ایک اور شاعر اللہ بتا دوں جس کو اٹھا کے آپ لائے ہیں، یہ پرچم عباس شاعر اللہ ہے. یہ پرچم عباس شاعر اللہ ہے کیونکہ یہ وہی پرچم ہے جو خیبر میں رسول اللہ نے علی کو دیا تھا. یہ وہی پرچم ہے کہ جو اللہ کے رسول نے خیبر میں علی کو دیا تھا. لیکن فرق یہ ہے کہ یہ پرچم عباس کے نام سے معروف ہو گیا. بتاؤں کیوں معروف ہوا؟ اس لیے کہ یہ پرچم تھا پرچم اسلام، یہ پرچم تھا پرچم توحید، یہ پرچم تھا پرچم نبوت. جب اللہ کے رسول کے ہاتھوں میں تھا
تو اس پرچم تلے مومن بھی تھے منافق بھی تھے. اس پرچم تلے مومن بھی تھے منافق بھی تھے. اگر کوئی انکار کرے تو قرآن کی سورہ منافقون کا انکار کرنا پڑے گا. جب یہ پرچم اللہ کے رسول نے علی ابن ابی طالب کو تھمایا تو اس وقت بھی اس پرچم کے سائے تلے مومن بھی تھے منافق بھی تھے. اگر کوئی انکار کرے تو نہروان کا انکار کرنا پڑے گا. جنگ نہروان ہوئی ہی منافقوں کے ساتھ ہے. جب یہ پرچم حسن ابن علی کے ہاتھ میں آیا تو اس پرچم کے سائے تلے مومن بھی تھے منافق بھی تھے. حسن کو تنہا چھوڑ کے چلے گئے. لیکن جب یہ پرچم حسین ابن علی نے مدینہ میں عباس کو تھمایا اور مدینہ سے علمدار بنا کر کربلا کی طرف چلے تو اس پرچم تلے مومن بھی آتے رہے منافق بھی آتے رہے. لیکن جو منافق آتا تھا اس پرچم کی ہیبت اتنی تھی, علمدار کی ہیبت اتنی تھی, اس قافلے سے جدا ہو جاتا تھا. جو بھی منافق آتا تھا اس پرچم کی ہیبت اتنی تھی, علمدار کی ہیبت اتنی تھی کہ وہ اس پرچم سے جدا ہو جاتا تھا. مدینہ سے لے کر مکہ تک, مکہ سے لے کر کربلا تک کئی اس پرچم تلے آئے جدا ہو گئے. لیکن جب عصر عاشور آئی, جب عصر نامی محرم کو جب عمر سعد نے حملے کا اہتمام کیا تو علمدار نے پرچم کو تھاما. اس وقت سے لے کر تمام انصار و اعوان کی شہادت تک اس پرچم تلے کوئی منافق موجود نہیں تھا. اس لیے کہ جب یہ پرچم رسول اللہ کے ہاتھوں میں تھا تو رسول بلاتے تھے, اس پرچم کے نیچے سے لوگ بھاگ جاتے تھے. لیکن جب یہ پرچم عباس کے ہاتھوں میں آیا, حسین کہہ رہے تھے چلے جاؤ, جانے والا کوئی نہیں تھا, کوئی نہیں جاتا تھا. کیونکہ اس پرچم دار کی اہمیت اتنی تھی, اس پرچم کی اہمیت اتنی تھی. لہذا یہ پرچم عام پرچم نہیں ہے, یہ علم عام پرچم نہیں ہے, یہ علم عام علم نہیں ہے. اس علم نے اس وقت بھی حسین کی شناخت کروائی, حسینیت کی شناخت کروائی, یزیدیت کی شناخت کروائی. اور یاد رکھیں آج بھی یہ پرچم مہدویت کی شناخت کا باعث ہے, آج بھی یہ پرچم حسینیت کی شناخت کا باعث ہے. نہ فقط حسین ابن علی کا تعارف کروایا, اس امام کی ہستی کی شناخت کروائی, بلکہ آج بھی جس گھر کے پہ یہ پرچم لگا ہوا ہو, جس گھر پہ یہ پرچم لگا ہوا ہو, ہم نہیں کہتے, ہمارا ادعا نہیں ہے, لیکن دشمن بھی کہتا ہے یہ امام مہدی کے ماننے والے. اور یہ پرچم جب تک بلند رہے گا منافق اس پرچم سے گھبراتا رہے گا. اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ کسی بھی پارٹی کا علم اٹھا کے لے آئیں, کوئی آپ کو نہیں روکے گا. لیکن عباس کا علم اٹھا کے لے آئیں, آپ کے سامنے آ جائیں گے, وہ آ جائیں گے جو منافق ہیں, وہ آ جائیں گے جو یزیدی ہیں. اس لیے کہ یہ پرچم مومن و منافق کی پہچان بن گیا. لہذا اس پرچم کی اہمیت کو جانیں, اس جلوس عزا کی اہمیت کو جانیں. حسین چاہتے کیا تھے, حسین نے کیوں قیام کیا یزید کے خلاف؟ حسین کی زبان سے خود پوچھتے ہیں, مولا آپ کا قیام کس کے لیے تھا؟ فرمایا انی لم اخرج عاشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا. میں فساد کرنے نہیں آیا, میں ظلم کرنے نہیں آیا, میں کیا کرنے آیا ہوں؟ انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی, میں چاہتا ہوں میرے نانا رسول کی امت کی اصلاح ہو جائے. واريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی وعلی ابن ابی طالب. میں چاہتا ہوں امر بالمعروف کروں, میں چاہتا ہوں نہی عن المنکر کروں, میں چاہتا ہوں اپنے نانا رسول اور بابا علی کی سیرت پہ عمل کروں. حسین چاہتے کیا ہیں؟ حسین کیا کوئی نماز نہیں پڑھتا؟ کہا نمازی بہت ہیں, میں چاہتا ہوں کہ اصل میں میرے نانا کی خلافت پر غاصب آ گیا ہے, یزید جیسا پلید انسان آ گیا ہے, اور میں برداشت نہیں کر سکتا
کہ ایسا انسان میرے نانا کے منبر پر بیٹھے، میں بتاؤں گا کہ خلیفہ تم ہو، امام تم ہو یا میں ہوں۔ اس لیے جب ولید کے دربار سے چلے تھے تو اپنا بھی تعارف کروایا، یزید کا تعارف بھی کروایا، کہا یا ایھا الامیر انا اہل بیت النبوہ، تو مجھ سے بیعت مانگتا ہے؟ یاد رکھ میں اہل بیت نبوت سے تعلق رکھتا ہوں، میں حسین ہوں۔ ومعدن الرسالہ، ہمارا گھر رسالت کی کان ہے، ہمارے گھر سے رسالت نکلی ہے۔ ومختلف الملائکہ، ہمارا گھر وہ ہے جہاں پر ملائکہ کا آنا جانا رہتا ہے۔ بنا فتح اللہ، اللہ نے ہم سے اس کائنات کا آغاز کیا ہے، وبنا یختم، اور اللہ ہم پر اس کائنات کا اختتام کرے گا۔ نسمع و تسمعون، بس تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، کیونکہ سنو یزید کیا ہے؟ یزید رجل الفاسق شارب الخمر قاتل نفس المحرمہ، یزید فاسق و فاجر انسان ہے، یہ شراب کار ہے، یہ قاتل ہے محترم انسانوں کا۔ اور یاد رکھو مثلی لا یبایع مثلا، مجھ حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ حسین نے یہ نہیں کہا میں حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، کہا مجھ حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اب حسین نے ایسا قاعدہ دے دیا دنیا کو کہ دیکھو جہاں کہیں بھی حسینی کردار ہوگا وہ یزید کے سامنے کبھی بھی نہیں جھکے گا۔ ہم اسی لیے تو علم لے کر بلند کر کے نکلتے ہیں کہ دیکھو یہ علم نہ جھکا ہے نہ جھک سکے گا، یہ علم نہ جھکا ہے نہ جھک سکے گا، اس لیے کہ یہ علم مظلومیت کی پکار ہے، یہ علم انسانیت کی ہدایت کے لیے ہے، یہ عزاداری، یہ کربلا انسانیت کی ہدایت کے لیے، اس لیے کہ حسین محسن انسانیت ہے، حسین نہ ہمارا ہے نہ تمہارا ہے، جو بھی انسان ہے اس کے محسن کے نام ہے حسین۔ اب انسان اگر اپنے محسن کو یاد رکھنا چاہتا ہے تو اس کو عزاداری کرنی پڑے گی، اور پھر کربلا کو متنازع بھی نہیں بنائے۔ کربلا نہ کسی سنی کی ہے نہ کسی شیعہ کی ہے، کربلا ہر مظلوم کی آواز ہے، ہر مظلوم کی پکار ہے۔ جہاں بھی ظلم ہوگا ہمیشہ حسینی کردار ہی اس کے سامنے ڈٹ جائیں گے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ہم نے یہ کب کہا ہے ہماری ہے کربلا، ہم نے یہ کب کہا ہے ہماری ہے کربلا، حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ اور یاد رکھو یہ کربلا نہ مٹی ہے نہ مٹے گی، یہ کربلا نہ رکی ہے نہ رکے گی، یہ جلوس رک نہیں سکتے۔ یاد رکھو یہ مٹنے والی نہیں ہے، ہم گھبرانے والے نہیں ہیں، ہم تو اس وقت بھی حسین سے محبت کرتے تھے، ہم تو اس وقت بھی حسین کی زیارت کے لیے جاتے تھے جب زیارت کے لیے اپنے بچے قربان کروانا پڑتے تھے، ہم نے اس وقت بھی حسین کو نہیں چھوڑا جب ہمیں دیواروں میں چنا جاتا تھا۔ لہذا میں کہہ رہا ہوں ہم نے یہ کب کہا ہے ہماری ہے کربلا، حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ جس نے نبی کے دل میں اتاری تھی آیتیں اس نے ہمارے دل میں اتاری ہے کربلا، اسے ختم کوئی نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک کربلا نہ رکی ہے نہ رکے گی۔ اے میرے ماتمی جوانوں، یاد رکھو وہ کون سا ہاتھ ہے کہ جو یزیدیت کے منہ پر تماچا ہے۔ ہم نکلے ہیں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے، ہم نے پرچم عباس کو تھاما ہے، تو یاد رکھنا پرچم عباس کو پکڑ کر اس بات کا اقرار کرو کہ اے مولا ہم اس علم کو تھام کر آج سے اللہ کے بندہ بننے کا اقرار کر رہے ہیں، اس لیے کہ عباس عبد خدا تھے، اس لیے کہ عباس خدا کے بندے تھے، اس لیے کہ عباس کی ساری زندگی تھی ہی اپنے امام کے لیے، تھی ہی خدا کے لیے۔ لہذا یہ عزاداری پیغام ہے عزیزوں، اس جلوس کی شان و شوکت کو بڑھاؤ، اس کو چھوڑ کے نہیں جانا۔ کل جلوس نکلے گا، اکثر ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے کہ جلوس کا روٹ ابھی مکمل نہیں ہوا، زیارات کو تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ دیکھیں آپ دعوت حق دینے کے لیے نکلے ہیں،
اور یہ یاد رکھیں کہ اس جلوس میں فقط آپ نہیں ہیں، اس جلوس میں فقط آپ نہیں ہیں، وہ زمانے کا امام موجود ہے جو اس عزاداری کا حقیقی محافظ ہے، جو کہتا ہے میں دن رات روتا ہوں اپنے جد پر، میں دن رات روتا ہوں عزاداری کر کے۔ لہذا یاد رکھو اس امام کی تائید بھی تمہارے ساتھ ہے، وہ ہاتھ جو ید اللہ ہے وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہا ہے اور رہے گا۔ اس عزاداری میں آؤ تو پاک و طاہر ہو کر اپنے دل کو پاکیزہ کرنے کے لیے حسین ابن علی کی سیرت اور پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، ہم کسی کو تنگ کرنے کے لیے سڑکوں پہ نہیں آتے، ہم کسی کو تکلیف دینے کے لیے سڑکوں پہ نہیں آتے، ہم اس لیے آتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دیں، رسول کی رسالت کی طرف دعوت دیں، ہم لوگوں کو کربلا کی طرف دعوت دیں، اس لیے کہ کربلا ہی انسانیت کی نجات کا ذریعہ ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ غدیر ابتداء ولایت تھی، عاشورہ مرکز ولایت ہے، عاشورہ مرکز ولایت ہے، اس لیے کہ غدیر کو اگر بچایا ہے تو عاشورہ نے، اور یہ عاشورہ مرکز ولایت ہے، اس کا نتیجہ ہوگا ظہور ولایت، لہذا ہمیں اس تک پہنچنا ہے، اور اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں حسین ابن علی کی طرح قربانیاں دینا ہوگی، ہمیں جوانوں کی قربانیاں بھی دینا ہوگی، بچوں کی قربانیاں بھی دینا ہوگی، ہمیں ممکن ہے وہاں تک جانا پڑے جہاں تک حسین نے قربانیاں دی ہیں، اس لیے کہ حسین نے اس دین کو بچانے کے لیے کہ لوگ خدا کی بندگی کی طرف آئیں، شیطان کی بندگی کی طرف نہ جائیں۔ یزید لوگوں کو دعوت دے رہا ہے شیطان کی طرف، کیونکہ شراب پینا، فسق کرنا، یہ سارے شیطانی فعل ہیں۔ حسین چاہتے تھے لوگ اللہ کی طرف آئیں، اس لیے کہ حسین کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اللہ کے بندے بن جائیں، وہی مقصد تھا جو اپنے جد رسول کا ہدف تھا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی جائے۔ ہمیں قربانیاں دینا پڑیں گی اپنے بچوں کی، جس طرح حسین نے دی، حسین نے اپنے بچوں کی قربانیاں دی، حسین نے اپنے جوان بیٹوں کی قربانیاں دی، حسین نے اپنے بھائیوں کی قربانیاں دی، اور حسین نے اپنی بہنوں کی چادروں کی قربانیاں دی۔ میں اس قربانی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو سب سے چھوٹی قربانی ہے حسین کی۔ جب کوئی نہیں رہا غریب کربلا کا تو امام حسین نے حل من ناصر ان کی صدا کو بلند کیا، ہے کوئی مجھ حسین کی مدد کرنے والا؟ جب یہ صدا بلند کی تو خیمہ میں کوہرام برپا ہو گیا، شہزادیوں کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی۔ حسین نے میدان کربلا کو چھوڑا، خیام کی طرف آئے، کہا بیویوں ابھی میں زندہ ہوں، کیوں میری زندگی میں اتنے بلند آواز میں رونا شروع کر دیا ہے آپ نے؟ کہا مولا ہم کیا کریں، جب سے آپ نے غربت کی صدا دی ہے اصغر کو جھولے میں چین نہیں آ رہا، اصغر نے جھولا چھوڑ دیا ہے۔ امام حسین نے اپنے معصوم کو اپنے ہاتھوں پہ لیا، نکلے خیام سے، دھوپ کی شدت تھی، اصغر کو عبا کے دامن میں چھپا لیا حسین نے۔ شامیوں نے مذاق اڑایا، دیکھو حسین قرآن سفارش لے کے آ رہے ہیں۔ جب نزدیک آئے اصغر سے عبا کا دامن ہٹایا، اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا، کہا اگر تمہارے خیال میں مجرم ہو تو میں حسین ہوں، اس معصوم بچے کا کوئی جرم نہیں ہے، دیکھتے نہیں ہو کیسے یہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، ایک گھوٹ پانی کا پلا دو شاید میرا اصغر بچ جائے۔ ان ظالموں نے کہا حسین پینا خود ہے، بہانہ اصغر کا کرتے ہو۔ حسین نے اپنی عبا کو زمین پہ ڈالا، گرم ریت پہ اصغر کو رکھا، کہا اصغر مانگو پانی۔ اصغر نے اپنی خشک زبان کو اس طرح ہونٹوں پہ مارا کہ یزیدی فوج میں زلزلہ آ گیا۔ یزیدی فوج نے کہا عمر سعد اس بچے کو پانی پلاؤ ورنہ ہم بغاوت کر دیں گے۔ عمر سعد نے آواز بلند کی، حرمل اقتا قیام الحسین، حسین کی کلام کو قطع کرو۔ اس ملعون نے بھی ایسا تیر لیا